مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ کو سلام۔ عزیزو، آج ہم دیکھیں گے متی رسول کی انجیل اس کا 7 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں یہاں پر یوں لکھا ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ متی رسول کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی ہم 7 آیت کا آج دوسرا حصہ جو ہے اس پر غور کریں گے۔ 7 باب کا دوسرا حصہ ہے، ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ تو آج ہم اس حصے پر غور کریں گے جو متی رسول کی انجیل 7 باب کا اس کا 7ویں آیت کا دوسرا حصہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ عزیزو، ہر کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ابلیس بھی کچھ ڈھونڈتا ہے۔ ابلیس کیا ڈھونڈتا ہے؟ ابلیس جو ہے وہ عزیزو اپنے مخالفوں کو ڈھونڈتا ہے۔ جو اس کے مخالف ہیں ابلیس کے، یعنی کہ شیطان کے، جو لوگ مخالف ہیں شیطان کے یعنی کہ خدا کے لوگ، راست باز لوگ، ان کو ابلیس جو ہے وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ اس کے لیے حوالہ ہم دیکھیں گے پطرس کا خط پہلا، اس کا 5 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ پطرس کا پہلا خط اس کا 5 باب اس کی 8ویں آیت۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ تو ابلیس جو ہے وہ اپنے مخالف جو ہیں، اس کے مخالف لوگ جو ہیں، یعنی خدا کے لوگ جو ہیں، راست باز لوگ ہیں، جو خدا کے خون سے، یسوع مسیح کے خون سے خریدے ہوئے لوگ ہیں، ان کو وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ وہ کس طرح ان کو پھاڑ کھائے، کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جو اس کے مخالف لوگ ہیں، یعنی کہ ایماندار لوگوں کو وہ ڈھونڈتا ہے اور ان کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ ڈھونڈتا ہے۔ دوسری بات دیکھیں گے ہم، سردار کاہن جو ہیں اور سب صدر عدالت والے جو یسوع مسیح کے خلاف تھے، وہ بھی کچھ ڈھونڈتے ہیں۔ وہ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ ابلیس خدا کے یسوع مسیح کے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے نقصان پہنچانے کے لیے، اور سردار کاہن اور اس وقت کے سب صدر عدالت والے جو یسوع مسیح کے مخالف تھے، وہ بھی کچھ ڈھونڈتے ہیں۔ آئیے دیکھیں وہ کیا ڈھونڈتے ہیں۔ نمبر 1، وہ جھوٹی گواہی ڈھونڈتے ہیں، یسوع مسیح کے خلاف جھوٹی گواہی ڈھونڈتے ہیں، اور وہ برائی کے لیے موقع ڈھونڈتے ہیں۔ وہ جھوٹی گواہی ڈھونڈتے ہیں اور برائی کے لیے موقع ڈھونڈتے ہیں یسوع مسیح کے خلاف۔ تو ہم پہلی بات دیکھیں گے، وہ جھوٹی گواہی ڈھونڈتے ہیں۔ متی رسول کی انجیل اس کا 26واں باب اور اس کی 59ویں آیت۔ متی 26 اور اس چیپٹر اور اس کی ورس ہے 59۔ تو یہاں پر خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور سردار کاہن اور سب صدر عدالت والے یسوع کو مار ڈالنے کے لیے اس کے خلاف جھوٹی گواہی ڈھونڈنے لگے۔ تو یسوع مسیح جب پکڑوا دیے گئے تو یہ سردار کاہن اور جو بھی اس وقت کے صدر عدالت والے جو لوگ تھے، وہ کیا ہے، یسوع کو مار ڈالنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے اس کے خلاف جھوٹی گواہی ڈھونڈنے لگے۔ دوسرا، وہ برائی کے لیے موقع ڈھونڈنے لگے۔ جو سردار کاہن اور جو اس وقت کے جو صدر عدالت والے ہیں، وہ کیا برائی کے لیے موقع ڈھونڈنے لگے۔ تو اس کے لیے حوالہ ہم دیکھیں گے مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کا 22واں باب اس کی
पहली और दूसरी आयत। तो यहाँ पर यूँ लिखा है, और ईद फतीर जिसको ईद फसा कहते हैं नज़दीक थी, और सरदार काहन और फ़कीह मौका ढूंढ रहे थे कि उसे किस तरह मार डालें, क्योंकि लोगों से डरते थे। तो वो यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए, यीशु मसीह को नुकसान पहुंचाने के लिए, यीशु मसीह को मार डालने के लिए वो क्या है, मौका ढूंढ रहे थे कि किस तरह उसको हम मार डालें। और निगाहबान नादान चरवाहे यानी कलीसिया के रहनुमा वो भी कुछ ढूंढते हैं जो नादान चरवाहे कहलाते हैं। ऐसे रहनुमा, ऐसे पास्टर, ऐसे रहनुमा, ऐसे लीडर जो कलीसिया की निगहबानी के लिए ठहराए गए हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो कलीसिया की गलाबानी करें और वो कलीसिया को चराएं। नादान चरवाहे उनको कहा गया है, और वो भी कुछ जो है वो ढूंढते हैं। आइए इसके लिए हम एक हवाला देखते हैं, यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 56 बाब, उसकी 11वीं आयत। यहाँ पर यूँ लिखा है, 10वीं आयत से हम पढ़ेंगे, उसके निगाहबान अंधे और सब जाहिल हैं, वो सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते, वो ख्वाब देखने वाले हैं जो पड़े रहते हैं और ऊँघते रहना पसंद करते हैं। 11वीं आयत है, और वो लालची कुत्ते हैं जो कभी शेर नहीं होते, वो नादान चरवाहे हैं, वो सब अपनी अपनी राह को फिर गए, हर एक हर तरफ से अपना ही नफ़ा ढूंढता है। तो अजीज़ों, ये वो नादान चरवाहे हैं जिनको कलीसिया की फ़िक्र नहीं है, जिनको सिर्फ अपनी ही फ़िक्र है, और वो हर एक लिखा है जितने निगाहबान हैं, जो अंधे हैं और जो गूंगे कुत्ते हैं और जो ऊँघते रहना पसंद करते हैं, यानी कि वो काम नहीं करना चाहते, वो कलीसिया में जाना नहीं चाहते, वो कलीसिया की को विज़िट नहीं करना चाहते, जो यीशु मसीह का बदन है उसकी वो उनको परवाह नहीं है। और वो क्या लिखा है, हर एक हर तरफ से अपना ही नफ़ा ढूंढता है। तो जितने निगहबान हैं, जो नादान चरवाहे हैं, जो गल्लाबानी पर, भेड़ों की गल्लाबानी पर मुकर्रर किए गए हैं, उनके मुतल्लिक लिखा गया है कि वो नादान चरवाहे हैं और उनको गल्ला की कुछ फिक्र नहीं है। और लिखा है वो हर एक हर तरफ, यानी कि अपने चारों तरफ वो सिर्फ क्या करते हैं, अपना ही नफ़ा लिखा है ढूंढते हैं। हर एक हर तरफ से अपना ही नफ़ा ढूंढता है। तो आजकल भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं, बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं जो क्या करते हैं, अपना ही नफ़ा ढूंढते हैं। वो हर वो काम करते हैं जिसमें उनका अपना नफ़ा हो। तो अजीज़ों, वो जो हैं, आप देख सकते हैं कि आज से अगर 15-20 साल पहले उनकी हालत देखें और आज अगर उनकी हालत देखें तो आप उस पर गौर कर सकते हैं। कलीसिया के लोग जो हदिया देते हैं, जो 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपया जो हदिया देते हैं कलीसिया में, चर्च में जाकर, गिरजाघर में जाकर, तो वो वैसे के वैसे ही हैं, उनमें से बुतेरे वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन जो पास्टर्स हजरात जो हैं, जो कलीसिया की परवाह नहीं करते, उनके मुतल्लिक कहा गया कि वो अपना नफ़ा ढूंढते हैं। आप उनको देख सकते हैं कि उनका रहना सहना कितना शाही तौर पर हो गया है। उनकी आप रिहाइश देखें, उनकी गाड़ियाँ देखें और उनका रहन सहन देखें, और वो बड़े बड़े होटलों में जाके खाना खाते हैं। और आप देख सकते हैं ऐसे चरवाहे जिनको
کلیسیا کی فکر نہیں ہے، جن کو جو کلیسیا میں وزٹ نہیں کرتے، یہ وہ چرواہے ہیں جو نادان چرواہے ہیں، اور ان کے لیے لکھا ہے کہ ہر طرف سے اپنا ہی نفع ڈھونڈتا ہے۔ تو یہ وہ چرواہے ہیں، نادان چرواہے ان کو کہا گیا ہے، اور نگہبان یہ اندھے نگہبان ہیں، اور گونگے کتے بھی، ان کے لیے بڑے برے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں کہ وہ جو کیا ہیں اپنا ہی نفع ڈھونڈتے ہیں۔ اور یہودا اسکریوتی جو خدا کا شاگرد تھا اور رسول بھی تھا، اور اس کے پاس روپوں کی تھیلی بھی تھی، وہ روپوں کی تھیلی کا مختار بھی تھا، وہ بھی عزیزوں کچھ ڈھونڈتا ہے۔ آئیے اس کے متعلق دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ڈھونڈتا ہے۔ تو یہودا اسکریوتی جو ہے وہ یسوع مسیح کو پکڑوانے کا موقع جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے۔ یہودا اسکریوتی کیا کرتا ہے؟ یسوع مسیح کے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈتا ہے۔ اس کے لیے ہم ایک ریفرنس دیکھیں گے خداوند کے کلام مقدس میں سے، کھولیں متی رسول کی انجیل، اس کا 26واں باب اور اس کی 14 سے 16 آیت تک۔ تو یہاں پر خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اس وقت ان 12 میں سے ایک نے، جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا، سردار کاہنوں کے پاس جا کر کہا، اگر میں اسے تمہارے حوالے کرا دوں تو مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے اسے 30 روپے تول کر دے دیے، اور وہ اس وقت سے اس کے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا۔ تو یہ یہودا اسکریوتی ہے، یہ بھی کچھ ڈھونڈ رہا ہے، لیکن اس کو تو روپوں کی فکر ہے، اس کے پاس روپوں کی تھیلی رہتی ہے، وہ یسوع مسیح کا شاگرد بھی ہے، رسول بھی ہے، اور سارے شاگردوں سے زیادہ اس کے پاس ایک ذمہ داری بھی ہے، جو روپوں کی تھیلی اس کے پاس رہتی تھی، لیکن لالچ جو ہے اس کے دل میں ہے، تو وہ جا کے ان سردار کاہنوں سے کیا کہتا ہے کہ مجھے کیا دو گے؟ کہ مجھے کیا دو گے؟ وہ بھی اپنا کیا ہے، اپنا نفع ڈھونڈ رہا ہے کہ مجھے کیا دو گے؟ اور پھر انہوں نے اس سے سودا کیا، 30 روپے اس کو تول کر دے دیے، اور پھر لکھا جب اس کو پیسے دے دیے گئے، روپے دے دیے گئے، تو وہ کیا ہے، یسوع مسیح کے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا۔ یہ بھی یسوع مسیح کو نقصان پہنچانے کا موقع جو ہے وہ ڈھونڈنے لگا۔ لیکن اس آیت میں ہمیں کس چیز کے متعلق یسوع مسیح نے کہا ہے؟ یسوع مسیح نے ہمیں کن چیزوں کے بارے میں کہا ہے کہ ڈھونڈو تو پاؤ گے؟ ہم آج ان باتوں کے بارے میں دیکھیں گے کہ کن چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ پہلی بات ہم دیکھیں گے، مصیبت کے دن خداوند کو ڈھونڈو۔ دوسری بات ہم دیکھیں گے، حکمت کو دل سے ڈھونڈو۔ تیسری بات دیکھیں گے، راست بازی کو ڈھونڈو۔ چوتھی بات ہے کہ خدا کو ڈھونڈو۔ پانچویں بات، خداوند اپنے خدا کو اپنے پورے دل سے اور اپنی ساری جان سے ڈھونڈو۔ اور پھر چھٹی بات، حکمت، عقل اور فہم کو ڈھونڈو۔ پھر ہے آٹھویں بات، یسوع مسیح کی قدرت کو دیکھنے کے لیے اسے ڈھونڈو۔ اور پھر نویں بات ہے، اپنی راہوں کو ڈھونڈو۔ تو آج ہم پہلی بات ہم دیکھیں گے، ابھی مصیبت کے دن خدا کو ڈھونڈو۔ اس کے لیے عزیزو ہم حوالہ دیکھیں گے داؤد نبی کا زبور، اس کا 77 باب اور اس کی 2 آیت۔ تو یہاں پر خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اپنی مصیبت کے دن میں نے خداوند کو ڈھونڈا، میرے ہاتھ رات کو پھیلے رہے اور ڈھیلے نہ ہوئے۔ یہ داؤد نبی کہتا ہے کہ مصیبت کے دن، اپنی مصیبت کے دن میں نے خداوند کو ڈھونڈا۔ تو عزیزو، جب ہم پر مصیبت آتی ہے تو ہم بھی داؤد نبی کی طرح کیا کریں؟ خداوند کو ڈھونڈیں، اپنی مصیبت کے وقت خدا کو ڈھونڈیں، اسے دعا کریں، اسے درخواست کریں کہ وہ آپ کو اس مصیبت سے رہائی بخشے، اس دکھ سے، تکلیف سے
رہائی بخشے اور اس پریشانی سے آپ کو رہائی بخشے. جیسے داؤد نبی نے کہا زبور 77 اس کی 2 آیت میں، اپنی مصیبت کے دن میں نے خداوند کو ڈھونڈا. تو ہم بھی داؤد نبی کی طرح خداوند کو ڈھونڈیں. دوسری بات، حکمت کو دل سے ڈھونڈو. حکمت جو ہے وہ خدا کی طرف سے ملتی ہے اور وہ اس کو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے. اس کے لیے ہم حوالہ دیکھیں گے امثال کی کتاب، اس کا 8 باب اس کی 17 آیت. تو یہاں پر خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں. یہ حکمت کہہ رہی ہے، جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں، اور جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے پالیں گے. جو حکمت کو دل سے ڈھونڈتے ہیں تو ضرور وہ کیا ہے، اس کو پالیں گے. تو حکمت کو کیا کرو، دل سے ڈھونڈو. اور تیسری بات، راست بازی کو ڈھونڈو. ہمیں عزیزو راست بازی کو ڈھونڈنا ہے. تو اس کے لیے بھی ہم ایک حوالہ دیکھیں گے، صفنیہ 2 باب اس کی 3 آیت. تو یہاں پر خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، آئے ملک کے سب حلیم لوگوں جو خداوند کے احکام پر چلتے ہو، اس کے طالب ہو، راست بازی کو ڈھونڈو، فروتنی کی تلاش کرو، شاید خداوند کے غضب کے دن تم کو پناہ ملے. تو عزیزو ہمیں کیا راست بازی کو ڈھونڈنا ہے. تو راست بازی کون ہے؟ ہمارا خداوند یسوع مسیح. ہم اس کو ڈھونڈنے کا مطلب ہے اس کو قبول کرنا، اس پر ایمان لانا یسوع مسیح پر. اور یسوع مسیح جو ہے وہی ایک راستہ ہے جو ہمیں فردوس کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کو ہمیں ڈھونڈنا ہے. جب ہم خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈیں گے، اس کو پا لیں گے، یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں گے، تو کیا ہوگا، ہمیں غضب کے دن کیا ہے، پناہ ملے گی. چوتھی بات، خدا کو ڈھونڈو. عزیزو ہمیں خدا کو ڈھونڈنا ہے. اس کے لیے بھی ہم ایک حوالہ دیکھیں گے، اعمال کی کتاب اس کا 17 باب اس کی 24، 25، 26 اور 27ویں آیت. تو یہاں پر خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا، وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا، نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے، کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے. اور اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام روئے زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی ہے، اور ان کی میعادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کی، تاکہ 27ویں آیت ہے، تاکہ خدا کو ڈھونڈیں، شاید کہ ٹٹول کر اسے پائیں، ہر چند کہ وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں. تو عزیزو خدا کو لکھا ہے کہ ڈھونڈو. ہم خدا کو ڈھونڈے. خدا نے ساری چیزیں پیدا کی ہیں. خدا زمین کا، دنیا کا، ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اور وہ لکھا ہے مندروں میں نہیں رہتا. وہ تو سب کو زندگی دیتا ہے، سب کو سانس بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، وہ سانس اور سب کچھ دیتا ہے. اور وہ کیا ہے لکھا ہے، وہ ہم سے دور نہیں ہے، ہر چند وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں ہے. تو جتنے بھی ہم لوگ ہیں، ہم میں سے کسی سے وہ دور ہی نہیں ہے. اس کو ہم ڈھونڈیں گے تو کیا ہے، اس کو پا لیں گے، کیونکہ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اور ہمارے اتنے قریب ہے کہ اس کو ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے، ہم اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں. چوتھی بات ہم نے دیکھی، خدا کو ڈھونڈو. داؤد نبی جو ہے وہ اپنے سلیمان بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ اگر تو اسے یعنی خدا کو ڈھونڈے تو وہ تجھ کو مل جائے گا. اس کے لیے حوالہ بھی ہم دیکھیں گے، پہلی تواریخ اس کا 28واں باب اس کی 9ویں آیت. تو یہاں پر خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، داؤد نبی کہتے ہیں، اور تو آئے میرے بیٹے سلیمان،
اپنے باپ کے خدا کو پہچان اور پورے دل اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کر، کیونکہ خداوند سب دلوں کو جانچتا ہے اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اسے پہچانتا ہے۔ اگر تو اسے ڈھونڈے تو وہ تجھ کو مل جائے گا، اور اگر تو اسے چھوڑے تو وہ ہمیشہ کے لیے تجھے رد کر دے گا۔ تو یہ داؤد نبی اپنے بیٹے سلیمان کو نصیحت کر رہا ہے کہ اگر تو اسے ڈھونڈے تو، یعنی خدا کو ڈھونڈے تو وہ تجھ کو مل جائے گا۔ عزیزو، ہم اگر خدا کو ڈھونڈے تو ہمیں وہ مل جائے گا۔ پانچویں بات، خداوند اپنے خدا کو اپنے پورے دل سے اور اپنی ساری جان سے ڈھونڈو۔ تو عزیزو، ہم خداوند اپنے خدا کو اپنی ساری جان اور اپنے پورے دل سے اس کو ڈھونڈیں۔ اس کے لیے ہم حوالہ دیکھیں گے استثنا 4 باب اس کی 29، 30 اور 31ویں آیت۔ یہاں پر خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، 29ویں آیت ہم دیکھیں گے، لیکن وہاں بھی اگر تم خداوند اپنے خدا کے طالب ہو تو وہ تجھ کو مل جائے گا، بشرطے کہ تو اپنے پورے دل سے اور اپنی ساری جان سے اسے ڈھونڈے۔ 30ویں آیت ہے، جب تو مصیبت میں پڑے گا تو یہ سب باتیں تجھ پر گزریں گی، تو آخری دنوں میں تو خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے گا، اس کی مانے گا۔ 31ویں آیت، کیونکہ خداوند تیرا خدا رحیم خدا ہے، وہ تجھ کو نہ چھوڑے گا اور نہ ہلاک کرے گا، اور نہ اس عہد کو بھولے گا جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی۔ تو یہاں پر بھی خداوند کے کلام میں لکھا ہے، بشرطے کہ تو اپنے دل سے اور اپنی ساری جان سے اسے ڈھونڈے۔ دل سے ڈھونڈنا اور جان سے ڈھونڈنا، خداوند کو اگر ہم ڈھونڈیں گے خدا کو تو وہ کیا ہے، ہمیں کیا ہے، مل جائے گا۔ خداوند ہمارا خدا جو ہے اس کو اپنے پورے دل سے اور اپنی ساری جان سے جب ڈھونڈیں گے تو وہ مل جائے گا۔ چھٹی بات، حکمت، عقل اور فہم کو ڈھونڈو۔ اس کے لیے ہم حوالہ دیکھیں گے امثال کی کتاب 2 باب اس کی 1 سے 6 آیت تک۔ یہاں پر خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، آئے میرے بیٹے، اگر تو میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے، ایسا کہ تو حکمت کی طرف کان لگائے اور فہم سے دل لگائے۔ 3 آیت ہے، بلکہ اگر تو عقل کو پکارے اور فہم کے لیے آواز بلند کرے۔ 4 آیت ہے، اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو، اور اس کی ایسی تلاش کرے جیسے پوشیدہ خزانوں کی۔ 5 آیت، تو خداوند کے خوف کو سمجھے گا اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا، کیونکہ خداوند حکمت بخشتا ہے، علم اور فہم اسی کے منہ سے نکلتے ہیں۔ علم و فہم اسی کے منہ سے نکلتے ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو، اور ایسی تلاش کرے جیسے پوشیدہ خزانوں کی۔ تو ہمیں خداوند کو کیسے ڈھونڈنا ہے، حکمت کو کیسے ڈھونڈنا ہے، عقل کو کیسے ڈھونڈنا ہے، فہم کو کیسے ڈھونڈنا ہے، جیسے ہم چاندی کی تلاش میں تلاش کرتے ہیں، اور جیسے پوشیدہ خزانوں کی لوگ تلاش کرتے ہیں، ایسے ہی ہمیں جستجو کرنی ہے حکمت کو ڈھونڈنے کے لیے، عقل کو ڈھونڈنے کے لیے، کیونکہ یہاں لکھا ہے ایسا کہ تو حکمت کی طرف کان لگائے اور فہم سے دل لگائے، بلکہ اگر تو عقل کو پکارے اور فہم کے لیے آواز بلند کرے اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو، اور اس کی ایسی تلاش کرے جیسی پوشیدہ خزانوں کی، تو خداوند کے خوف کو سمجھے گا۔ تو ہم کیا کریں، عقل کو، حکمت کو، فہم کو ہم ڈھونڈ سکتے ہیں، ہم اس کو ڈھونڈیں۔ 7ویں بات، حکمت کو دل سے ڈھونڈو۔ اس کے لیے حوالہ پڑھیں گے مثال کی کتاب اس کا 8 باب اس کی 17ویں آیت۔ یہاں پر خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں، جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے
پا لیں گے۔ تو یہ حکمت کہتی ہے کہ جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ کیا کریں گے، وہ مجھے پا لیں گے۔ عزیزوں، ہم اگر حکمت کو دل سے ہم ڈھونڈیں گے تو اس کو ضرور پا لیں گے۔ اس کے بعد 8ویں بات ہے، یسوع مسیح کی قدرت دیکھنے کے لیے اسے ڈھونڈو۔ اپنی جسمانی خواہشوں کے لیے نہیں بلکہ اس کی قدرت ڈھونڈنے کے لیے، قدرت دیکھنے کے لیے اس سے کیا ہے، ہمیں عزیزو ڈھونڈنا ہے۔ اس کے لیے ہم حوالہ دیکھیں گے یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 6 باب اور اس کی 26 اور 27ویں آیت۔ یہاں پر خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، 26ویں آیت، یسوع نے ان کے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ معجزے دیکھے، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، 27ویں آیت ہے، فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا، یعنی باپ، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے۔ تو یہاں پر اس حوالے میں ہم نے دیکھا ہے کہ یسوع مسیح بھیڑ سے کہتے ہیں تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ تم نے میری قدرت کو ڈھونڈا، قدرت دیکھی، اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ معجزے دیکھے، یعنی میری قدرت دیکھی، بلکہ اس لیے ڈھونڈتے ہو کہ تم کیا روٹیاں کھا کر سیر ہوئے، تم جسمانی خوراک کے لیے محنت اتنی کرتے ہو، محنت کر کے مجھے ڈھونڈتے ہو کہ ہمیں کیا روٹیاں ملیں، ہمیں کھانا ملے۔ جیسے یسوع مسیح نے 5000 کو کھانا کھلایا، 7000 کو کھانا، 5000 کو کھانا کھلایا۔ تو یسوع مسیح نے اس بھیڑ سے کیا کہا، فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، تو مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے۔ تو ہمیں کیا ہے، یسوع مسیح کی قدرت دیکھنے کے لیے اسے ڈھونڈنا چاہیے، نہ کہ ہم فانی خوراک کے لیے محنت کر کے اسے ڈھونڈیں۔ 9ویں بات، اپنی راہوں کو ڈھونڈیں۔ ہم اپنی راہوں کو ڈھونڈیں کہ ہمارا چال چلن کیسا ہے، ہم کیسے بیہیو کرتے ہیں، ہمارا رویہ کیسا ہے۔ اس کے لیے ہم ایک حوالہ دیکھیں گے، نوح 3 باب اس کی 40ویں آیت۔ یہاں پر خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اپنی راہوں کو ڈھونڈیں اور جانچیں اور خداوند کی طرف پھریں۔ ہم کیا کریں، اپنی راہوں کو ڈھونڈیں۔ ہم دوسروں کی راہیں ڈھونڈتے ہیں، ہم دوسروں پر نکتہ چینی کرتے ہیں کہ فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ایسا ہے، لیکن یہاں پر خداوند کا کلام کیا کہتا ہے، اپنی راہوں کو ڈھونڈیں۔ ہم اپنی راہوں کو ڈھونڈیں اور جانچیں اور خداوند کی طرف پھریں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، خداوند کی طرف پھرنا ہے۔ تو 7ویں آیت کے دوسرے حصے پر آج ہم نے غور کیا، کیا ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ تو یسوع مسیح کس بات کے متعلق کہہ رہے ہیں، کس چیز کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ ڈھونڈو تو پاؤ گے؟ آج ہم نے دیکھا 9 باتیں ہم نے دیکھی ہیں جس کے متعلق یسوع مسیح جو کہہ رہے ہیں کہ ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ پہلی بات، مصیبت کے دن خداوند کو ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ پھر دوسری بات، حکمت کو دل سے ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ تیسری بات، راست بازی کو ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ چوتھی بات، خدا کو ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ 5ویں بات، خداوند اپنے خدا کو اپنے پورے دل سے اور اپنی ساری جان سے ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ 6ٹھی بات، حکمت، عقل اور فہم کو ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ حکمت کو دل سے ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ 8ویں بات، یسوع مسیح کی قدرت دیکھنے کے لیے اسے ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ 9ویں بات، اپنی راہوں کو ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ خدا بھی ڈھونڈتا ہے۔ خدا کیا ڈھونڈتا ہے، آئیے اس کے لیے بھی ہم دیکھیں گے۔ 4 باتیں ہیں کہ خدا جو ہے وہ بھی کچھ ڈھونڈتا ہے۔ پہلی بات، خدا باپ سچے پرستار ڈھونڈتا ہے۔ دوسری بات، خدا پھل ڈھونڈتا ہے۔ تیسری بات، خداوند خدا اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈتا ہے۔ چوتھی بات، ابن آدم یعنی یسوع مسیح کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈتا ہے۔ پہلی بات ہم دیکھیں گے، خدا باپ سچے
پرستار ڈھونڈتا ہے۔ اس کے لیے ہم ایک حوالہ دیکھیں گے مقدس یوحنا رسول کی انجیل 4 باب اس کی 23ویں آیت۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خداوند جو ہے، خدا جو ہے، ہمارا باپ جو ہے، وہ اپنے لیے کیا ڈھونڈتا ہے؟ سچے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے۔ تو خدا جو ہے سچے پرستار ڈھونڈتا ہے۔ دوسری بات، خدا کیا کرتا ہے؟ پھل ڈھونڈتا ہے۔ اس کے لیے حوالہ دیکھیں گے مقدس لوکا رسول کی انجیل 13 باب اس کی 6 سے 9 آیت۔ پھر اس میں یہ تمثیل کہی، یعنی یسوع مسیح نے ایک تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا، وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ، 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روک کے رہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے، تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ تو یہاں پر اس تمثیل کا مطلب ہے کہ خدا جو ہے کیا کرتا ہے؟ خدا میں یسوع مسیح پھل ڈھونڈتا ہے، ہم میں پھل ڈھونڈتا ہے۔ ہمارے کام کیسے ہیں وہ ڈھونڈنے آتا ہے۔ اگر عزیزو ہم میں پھل نہیں ہوں گے، ہمیں جب وہ پھل ڈھونڈنے آئے گا ہم میں پھل نہیں ہوگا تو پھر کیا ہے؟ وہ ہمیں کیا ہے؟ کاٹ ڈالے گا۔ لکھا ہے کہ وہ کیا ہے؟ کاٹ ڈالتا ہے۔ وہ اس نے ہمیں وقت دیا ہوا ہے کہ ہم کیا کریں؟ پھل لائیں، اور پھل آپ سمجھتے ہیں خدا ان کے کلام میں کیا لکھا ہے، کیا محبت کا پھل کیا ہے۔ اور تیسری بات، خداوند خدا اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈتا ہے۔ خدا جو ہے یسوع مسیح جو کیا ہے، وہ اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈتا ہے۔ جو بھیڑیں تتر ہو گئی ہیں، جنہوں نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، اور ہم جو بہت سارے ابھی تک یسوع مسیح سے دور ہیں، ابھی تک یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، نجات نہیں پائی، ان کو بھی یسوع مسیح جو ہے، خدا جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے۔ اس کے لیے حوالہ دیکھیں گے ہم حزقیل 34 باب اس کی 11 اور 12 آیت۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند خدا فرماتا ہے، دیکھ میں خود اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا اور ان کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ 12ویں آیت، جس طرح چرواہا اپنے کلہ کی تلاش کرتا ہے جب کہ وہ اپنی بھیڑوں کے درمیان ہو جو پراگندہ ہو گئی ہیں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈوں گا اور ان کو ہر جگہ سے جہاں وہ ابر اور تاریکی کے دن تتر بتر ہو گئی ہیں چھڑا لاؤں گا۔ تو خداوند خدا بھی کیا کرتا ہے؟ اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈتا ہے۔ چوتھی بات، ابن آدم یعنی یسوع مسیح کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم ایک حوالہ دیکھیں گے مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کا 19 باب اس کی 10ویں آیت۔ تو یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ابن آدم بھی جس کو کہا گیا ہے، ابن داؤد بھی کہا گیا ہے، کہ وہ کیا کرنے آیا ہے؟ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ جو لوگ خداوند سے دور ہو گئے ہیں، جو شیطان کے قبضے میں ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے، ان کو ڈھونڈنے کے لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آ گئے، اور انہوں نے اپنی جان ان کے لیے دے دی، اور ان کو ڈھونڈنے کے لیے وہ کیا ہے؟ اور نجات دینے اس دنیا میں وہ آ گئے۔ تو لکھا ہے، ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ یسوع مسیح بھی کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ تو اس میں ہم نے 4 باتیں دیکھی
کہ خدا باپ سچے پرستار ڈھونڈتا ہے، پہلی بات. دوسری بات خدا پھل ڈھونڈتا ہے. تیسری بات خدا اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈتا ہے. اور چوتھی بات ابن آدم یعنی یسوع مسیح کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈتا ہے. کتاب مقدس میں ڈھونڈنے سے ہمیشہ کی زندگی کی یعنی یسوع مسیح کی گواہی ملتی ہے، لیکن ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے یسوع کے پاس آنا چاہیے. اس کے لیے ہم ایک حوالہ دیکھیں گے، یوحنا رسول کی انجیل اس کا 5 باب اس کی 39ویں آیت. یہاں پر خداوند کے کلام میں لکھا ہے، تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے. 40ویں آیت، پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے. تو یہاں پر خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے کہ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے. اب ہم کئی دفعہ خداوند کا کلام پڑھتے ہیں، کتاب مقدس پڑھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے. عزیزوں، پڑھنے سے، خداوند کا کلام پڑھنے سے جتنا بھی زیادہ ہم پڑھ لیں، 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ یا 5 یا کتنی بھی دفعہ خداوند کا کلام پڑھیں تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی ویسے نہیں ملے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند کا کلام پڑھنے سے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، لیکن یہاں پر خداوند کے کلام میں لکھا ہے 40ویں آیت، پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے. تو عزیزو، زندگی پانے کے لیے خداوند کا کلام پڑھنا ہی کافی نہیں ہے. اس کو ہمیشہ کی زندگی کو پانے کے لیے یسوع مسیح کے پاس آنا چاہیے. یسوع مسیح کے پاس آنا ضروری ہے، یعنی یسوع مسیح کو قبول کرنا ضروری ہے، یسوع مسیح پر ایمان لانا ضروری ہے، اور زندگی پانے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے. جیسے کہ یہاں پر ہم نے پڑھا، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو، یعنی کتاب مقدس پڑھتے ہو، ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے. کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خداوند کا کلام پڑھتے ہیں، خداوند کا کلام سنتے ہیں تو ہمیں کیا ہے، ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ ایسے مل گئی ہے یا ملتی ہے کیونکہ میں بہت خداوند کا کلام پڑھتا ہوں، بہت کتاب مقدس پڑھتا ہوں. لیکن عزیزو، ایسا نہیں ہے. حقیقت میں یہ ہے کہ جو کتاب مقدس ہے وہ یسوع مسیح کی کیا دیتی ہے، گواہی دیتی ہے. کتاب مقدس جب پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہے، خداوند یسوع مسیح کی گواہی ملتی ہے. وہ کتاب مقدس جب پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح کی گواہی جو ہے وہ ہمیں دیتی ہے. لیکن اس زندگی کو پانے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کو پانے کے لیے ہمیں یسوع مسیح کے پاس آنا ہے، یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے. تو عزیزو، آج ہم نے غور کیا ہے متی رسول کی انجیل 7واں باب اس کے پہلے حصے پہ، دوسرے حصے پہ غور کیا ہے، ڈھونڈو تو پاؤ گے. تو ایک دفعہ ہم پھر اس کو ریپیٹ کریں گے. 9 باتیں آج ہم نے دیکھی ہیں کہ ڈھونڈو تو پاؤ گے. پہلی بات، مصیبت کے دن خداوند کو ڈھونڈو تو پاؤ گے. دوسری بات، حکمت کو دل سے ڈھونڈو تو پاؤ گے. تیسری بات، راست بازی کو ڈھونڈو تو پاؤ گے. چوتھی بات، خدا کو ڈھونڈو تو پاؤ گے. پانچویں بات، خداوند اپنے خدا کو اپنے پورے دل سے اور اپنی ساری جان سے ڈھونڈو تو پاؤ گے. چھٹی بات، حکمت، عقل اور فہم کو ڈھونڈو تو پاؤ گے. ساتویں بات، حکمت کو دل سے ڈھونڈو تو پاؤ گے. آٹھویں بات، یسوع مسیح کی قدرت دیکھنے کے لیے اسے ڈھونڈو تو پاؤ گے. نویں بات، اپنی راہوں کو ڈھونڈو تو پاؤ گے. تو عزیزو، آج ہم نے دیکھا کہ ہمیں کیا چیز ڈھونڈنی ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، ہمیں کیا ڈھونڈنا ہے، کس چیز کے متعلق خداوند یسوع مسیح ہمیں کہتے ہیں ڈھونڈو تو پاؤ گے. تو آج ہم نے 9 باتوں پر ہم نے غور کیا ہے. عزیزو، خداوند اپنے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر آپ سب کو بڑی برکت بخشے. آمین.